السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا و امامنا وقدوتنا واسوتنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں 13ویں پارے کی مختصراً تفسیر عرض ہے۔ پہلی بات جو کہنی ہے تفسیر سے متعلق وہ یہ ہے کہ دنیا میں وہی چیز ہمیشہ قائم رہ سکتی ہے جو اپنے اندر نافعیت رکھتی ہے، جو اپنے اندر افادیت رکھتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال دیتا ہے، بس جھاگ تو بیکار جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا رہتا ہے۔ جس چیز میں کوئی نافعیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اور جس چیز میں کوئی پیغام نہیں، جو چیز کوئی اہم خدمت نہیں رکھتی، تو وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ دنیا میں وہی چیز قائم رہ سکتی ہے جو اپنی نافعیت ثابت کرے، جو اپنی افادیت کو ثابت کرے، وہی چیز برقرار رہے گی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، زبد کہتے ہیں عربی میں جھاگ کو، میل کچیل کو، کہ جس کے اندر نہ کوئی استقرار ہے، جس کے اندر نہ استقامت ہے، جس کے اندر نہ ثبات ہے، جس کے اندر نہ استقامت ہے، زبد اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ فرمایا جو پانی کے اوپر جھاگ رہتا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو نفع کی چیز ہے وہ زمین میں ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بہت سی قومیں دنیا میں ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن بہت سی قومیں ایسی ہیں جو بار بار شکست کھانے کے بعد بھی برقرار رہیں، بار بار شکست کھانے کے باوجود بھی ابھی تک دنیا میں قائم ہیں۔ مسلمانوں کی مثال لیجئے کہ تاتاریوں کے ساتھ ان کا حملہ ہوا، تاتاریوں کے ساتھ ان کی مٹبھیڑ ہوئی، تو کیا نتیجہ نکلا؟ ان کے ساتھ ہزیمت ہوئی، ان کے ساتھ شکست ہوئی، اور دوسری قوموں کے ساتھ ان کو شکست حاصل ہوئی، لیکن اب تک جو مسلمان باقی ہے ان کے اندر ایک چیز ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ، ان کے اندر نافعیت ہے، ان کے اندر ایک دعوت ہے، جو خدمت لوگوں کے لیے ہے، وہ چیز ہے جو انہیں آج تک برقرار رکھی ہے اور یہی چیز برقرار رکھے گی۔ جب تک انسان اپنی نافعیت ثابت نہیں کرے گا اسے قرار نہیں ہوگا، اسے دوام نہیں ہوگا۔ اگر ہم وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ کے مصداق بننا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے استحقاق ثابت کرنا ہوگا، اپنی نافعیت ثابت کرنا ہوگا، اپنا جوہر ثابت کرنا ہوگا، اور یہ ثابت کر دیں کہ زندگی کی کوئی ضرورت ہمارے بغیر نامکمل ہے۔ چاہے جو بھی ظالم ہو، بے رحم دل ہو، بے رحم ہاتھ ہو، بے درد ہاتھ ہو، کوئی ظالم کا ہاتھ ہو، اگر کوئی انقلاب بھی آئے تو پھر بھی ہمیں مٹا نہیں سکتا جب ہم اپنے نافعیت ثابت کریں۔ جب نافعیت ثابت ہوگی کوئی چیز ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ چیز نافع ہے، لوگوں کے نفع بخش ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے، تو اس چیز کو قائم رہنا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، غزوہ بدر کی مثال کو لیجئے کہ صحابہ کرام کی مٹھی بھر جماعت 313 کی شکل میں، ادھر سامنے کفار کا لشکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ان تہلک ہذہ عصابہ لن تعبد، کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت اگر فنا ہو جاتی ہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے۔ یہ چیز کیوں پیش آئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟
اس لیے کہ صحابہ نے اپنی نافعیت ثابت کی، صحابہ نے اپنا فائدہ ثابت کیا، صحابہ نے کہا، صحابہ نے اس اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے اس کو ثابت کیا کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم برقرار رہیں ہمیشہ کے لیے، جب تک زندگی ہے برقرار رہنا چاہتے ہیں صحیح سلامت عافیت کے ساتھ، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی افادیت کو ثابت کریں، اپنے استحقاق کو ثابت کریں کہ ہمارے بغیر کوئی چیز نامکمل ہے۔ ویسے تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس پر تو ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن یہ الگ چیز ہے اپنی نافعیت کو ثابت کرنا، اپنی افادیت کو ثابت کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے اندر بہت سی جہاں باتوں کا تذکرہ کیا، وہاں شکر اور ناشکری کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اصول اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ آدمی اگر نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ کا احسان مانتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ان نعمتوں میں اور اللہ اضافہ کرے گا، جو نعمتیں ملی ہے اللہ اس میں اور اضافہ کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن جو نعمتیں حاصل ہونے کے بعد ناشکری کرتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نعمت ہم چھین لیں گے، اللہ نے یہ کہا ان عذابی لشدید، سخت ترین عذاب اس کو جھیلنا پڑے گا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جہاں شکر گزاری پر اللہ نے کہا لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن کفر کرے گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کم کروں گا، بلکہ یہ کہا کہ جو نعمت ہے وہ تو برقرار رہے گی، لیکن اس کا وبال قیامت کے دن عذاب کی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔ تو آدمی جب تک دنیا میں قائم رہے شکر کی زندگی گزارے، جب تک آدمی کے اندر شکر کا مادہ نہیں ہوگا تو آدمی اللہ کے پاس مقبول نہیں ہوگا۔ شکر گزاری آدمی اپنے اندر پیدا کرے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بالکل ناشکری، سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے پاس کیا ہے، ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے۔ ارے اللہ نے یہ آنکھیں دی، اللہ نے دل و دماغ دیا، اللہ نے یہ جسم دیا۔ اگر کسی سے اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس کیا ہے تو ان سے کہیے میں 1 کروڑ روپے دوں گا، اپنی دونوں آنکھیں دے دو، تو نہیں دے سکتا۔ اتنی قیمتی چیز اللہ نے دی اور بندہ کہتا ہے اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ اللہ نے تمہیں ایمان دیا، اور اس سے بڑھ کر بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے نعمات سے نوازا، امت محمدیہ پیدا فرمایا، اور کیا چاہیے بندے کو؟ بس بندہ صرف یہ کہتا ہے مال چاہیے، مال چاہیے۔ مال تو ایک دن ختم ہونے والی چیز ہے، جو برقرار رہنے والی چیز اور کام آنے والی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اس کے پیچھے آدمی محنت کرے، اس کے پیچھے کوششیں کرے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے جو سورہ ابراہیم میں بیان کی کہ اللہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے اگر ہم مال خرچ کریں گے اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ کو ضرورت ہے، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، اپنے قوم کی ناشکری دیکھ کر کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم اور زمین میں موجود تمام قوم، تمام لوگ اگر اللہ کی ناشکری کریں، اللہ کا انکار کریں، اللہ کی عبادت نہ کریں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی کمی آ جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ جو کام کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو برائی کرتا ہے وہ بال اسی پر ہوگا۔ وما ربك بظلام للعبید، اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بلا قانون ہے کہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، اپنے ذات کے لیے کرے گا، وہ اللہ کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ بندے کا فائدہ۔ ایک اہم بات جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، دیکھیے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، ہر زمانے کے لیے ہدایت کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم کے بعض آیات پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اعتبار سے ابھی آیات نازل ہوئی، جبکہ قرآن پاک 1450 سال پہلے نازل ہوا اور انبیاء کے اس میں قصے بھی بیان کیے گئے، اور جب پڑھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے بالکل ہمارے حالات کے مطابق آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آیت ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا
فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ مشرکین نے، کفار نے، اللہ کے منکروں نے وقت کے نبیوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہماری زمین سے تم کو نکالیں گے، اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر ملک میں رہنا چاہتے ہو تو پھر ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ شرط لگائی کہ ملک سے جاؤ، اگر رہنا چاہتے ہو تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین نے انبیاء کی طرف وحی کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ظالموں کا ہم خاتمہ کریں گے، ظالموں کو ہم ہلاک کریں گے، انہیں برباد کر دیں گے۔ اس آیت سے ایک نقطہ مفسرین نے بیان کیا کہ حکومت ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی، حکومت کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، حکومت شرک کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے، لیکن حکومت ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا لَنُهْلِكَنَّ الْكَافِرِينَ لَنُهْلِكَنَّ الْمُشْرِكِينَ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، جو مظلوم، جو ظالم ہوگا اللہ اس کی ضرور پکڑ کرے گا۔ اس آیت میں دیکھیے رسولوں سے کہا گیا کہ تمہیں اپنے ملک سے نکالیں گے، یا تو اگر رہنا چاہتے ہو ہمارے مذہب کو سویکار کرنا پڑے گا۔ آج اپنے حالات پر غور کریں، کیا ہم آج ان حالات سے نہیں گزر رہے ہیں جو انبیاء گزر چکے ہیں؟ جن حالات سے انبیاء گزر رہے ہیں آج بھی ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے آگے بیان کیا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے رسولوں ہم تم کو ملک میں آباد کریں گے، سٹیزن شپ ہم تمہیں دیں گے۔ اس کے لیے اللہ نے شرط لگا دی ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو میرے سامنے قیامت کے دن آنے سے اس حالت میں، یعنی جو قیامت کے دن سے ڈرے گا، وخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرے گا، اس کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے ملک میں رکھیں گے۔ تو یہ آدمی نہ سمجھے کہ جو حالات آ رہے ہیں صرف ہم پر آئے ہیں، حالات تو اسلام کا جز ہے، اسلام ہے، حالات آئیں گے۔ ایمان والے کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے حالات ضرور آئیں گے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ ایمان ہے، اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ جب تک اگر ایمان میں مکمل نہیں ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم ایمان میں مکمل ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والا وہ ہے۔ کہ دنیا کے لوگ کیا کر پائیں گے جب اللہ ہی نہیں چاہے گا؟ تو آدمی اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح کے جملے آج کہے جا رہے ہیں 1400 سال پہلے قرآن میں اسی طرح نازل ہوا۔ کیا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ملک سے جانا پڑے گا، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا مذہب اختیار کرنا پڑے گا ہمارا، ہندوانہ مذہب اختیار کرنا پڑے گا۔ تو آدمی سوچے کہ اللہ نے کتنے رہنمائی قرآن کے اندر ایمان والے کی کتنے رہنمائی انسانوں کے لیے قرآن موجود ہے۔ بس ہم نے قرآن پاک کو تعویذ کی کتاب سمجھا، بس جب کوئی بیمار ہوتے ہیں تو قرآن کہانی کر، جب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے قرآن کہانی کر لیتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے بس کچھ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، بس اسی کے حد تک قرآن پاک ہے۔ نہیں، قرآن ہر دور کے لیے ہدایت ہے۔ آدمی اس کو پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کی تشریح کو پڑھے، اس کی تفسیر کو پڑھے۔ جب تک آدمی کا تعلق اسلام سے نہیں، جب تک آدمی کا تعلق ایمان سے نہیں، جب تک آدمی کا تعلق قرآن سے نہیں ہوگا، تب تک وہ ہدایت کی طرف نہ دیکھے، تب تک وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ہدایت پا گئے ہیں۔ جب تک قرآن کو مضبوطی سے آدمی نہیں تھامے گا اس وقت تک نجات نہیں ملے گی۔ حالات آئیں گے، حالات ہر دور میں آئے ہیں اور حالات آتے رہیں گے قیامت تک۔ یہ ایمان والے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، کسی اعتبار سے کسی حالت میں کسی موقع پر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، ایمان ایک طرف، آدمی بالکل اس کا سودا نہ کریں۔ ساری دنیا بھی اگر قدموں میں لا کر ڈال دی جائے، آدمی کی چیخیں نکل جائے کہ ایمان کے بدلے دنیا حاصل ہوگی۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، آدمی معمولی نہ سمجھے۔ اللہ نے جو ایمان کی دولت دی، ایمان کی جو نعمت دی، آدمی اس کا زندگی بھر شکر ادا کرے تب بھی کم ہے۔ تو آدمی کی ذمہ داری ہے، اللہ نے جو ایمان دیا اس پر قائم رہیں، استقامت کے ساتھ رہیں،
حالات آئیں گے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کریں، ایمان کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، جو بھی ہمارے پاس احکامات ہیں ان احکامات کو بجا لائیں۔ خامیاں ہمارے اندر ہے، گناہ ہم کرتے ہیں، کوتاہیاں ہم کرتے ہیں، تساہلی ہم برتتے ہیں اور الزام حکومت کو دیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو آئیں گے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے کرتوت ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، اپنے ایمان کو بنائیں، اپنے اعمال کو بنائیں۔ جب ان چیزوں کو بنائیں گے تو پھر دیکھیے کس طرح حکومت قائم ہوتی ہے امن کی، کس طرح حکومت قائم ہوتی ہے انصاف کی، عدل کی حکومت قائم ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے، تبدیلی تو سب چاہتے ہیں لیکن تبدیل ہونا کوئی نہیں چاہتا۔ یہی سب سے بڑا المیہ ہے امت اسلامیہ کا۔ سب لوگ ہر جگہ کہہ رہے ہیں تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میں اپنے اندر کیا تبدیلی لا سکتا ہوں۔ آدمی اپنے ذات سے کوشش کرے تو پھر آدمی آخر تک پہنچے گا۔ آدمی کوشش تو کرے، اللہ رب العالمین راستے دکھائے گا، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، آدمی کو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ کسی حالت میں، کسی بھی وقت، کسی بھی موقع پر اللہ ہم تمام کو ایمان کا سودا کرنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔